العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے باب الصدق سچائی کا باب شروع کیا تھا، اور جیسا کہ بتایا تھا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 3 آیات اس باب کے شروع میں لائے ہیں اور 6 احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ 3 آیات اور 6 احادیث۔ پہلی آیت کے اوپر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کے اوپر ہم نے کلام کیا تھا۔ یہاں سے دوسری آیت والصادقین والصادقات، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی۔ گزشتہ ہفتے کچھ ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے جو انگلش داں تھے، انگریزی جاننے والے تھے، تو ہمارے جو شیخ سراج ہیں تو کچھ بولتے نہیں ہیں لیکن بعد میں ہماری اصلاح کرتے ہیں برابر۔ تو ان کی رائے یہ آئی تھی کہ بھائی ڈاکٹر بشیر صاحب کو یہ آپ ذمہ داری دے دیں، تو وہ انگریزی بہت اچھا کرتے ہیں، کہ اگر کوئی ایسے نوجوان بچے بیٹھے ہوں جو اردو کے لیے یہ ہوں تو ان کو لے کے بیٹھ جائیں تاکہ آپ کو بھی ثواب مل جائے گا، آپ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں گے۔ تو یہ اچھا خیال ان کے دل میں ڈالا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے اندر ایک بڑے میاں آتے تھے، تو ہمیں کبھی کچھ بولتے نہیں تھے، صرف ان کے مسائل وغیرہ سنتے رہتے تھے۔ آج تو میرے خیال سے کوئی ڈاکٹر صاحب معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی انگریزی والا ہو، اگر آپ کو کوئی ایسا معلوم ہو جی بھائی، اگر کسی کو انگریزی میں ہی کرنا ہو تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ اچھا، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کی مجلس کے اندر جب وہ مسائل درس ہوتا تھا ان کا، تو وہ ایک بڑے میاں آتے تھے، تو بس سنتے رہتے تھے، کبھی بولتے نہیں تھے۔ تو ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ دیکھتے تھے کہ بھائی بڑے میاں آتے ہیں نہ کبھی کوئی سوال کرتے ہیں، بس سن کے چپ چاپ چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ سنتے ہیں اتنے سارے مسائل اور کبھی کچھ پوچھتے نہیں ہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو آج میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں۔ تو انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ روزہ افطار کب کرنا چاہیے، روزہ افطار کب کرنا چاہیے؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو اس وقت۔ تو بڑے میاں نے کہا کہ اگر سورج دیر رات تک غروب ہی نہ ہو تو، اگر آدھی رات تک سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ تو امام ابو یوسف نے کہا کہ بھائی تم خاموش ہو کے اچھے رہو، میں نے غلطی کر لی تمہاری زبان کھلا۔ ہمارے مولانا سراج بھائی بھی ہے نا ویسے ہی ہے، وہ یہاں بہت خاموش لگتے ہیں لیکن بعد میں بھی بڑے اچھی طریقے سے اصلاح کرتے ہیں، تو مجھے بہت سمجھ کے اور سوچ کے بولنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ امام نووی پوری آیت نہیں لاتے ہیں جس میں ان کا مقصود ہوتا ہے، چونکہ صدق کا باب چل رہا ہے تو جو ان کے باب سے مناسبت رکھتا ہے جو قرآن کا لفظ، اسی کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما دیتے ہیں۔ والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں۔ مرد کو بھی خطاب ہے، عورتوں کو بھی خطاب ہے، تو اس میں صادق القول ہونا بھی داخل ہے، زبان سے بھی سچا ہو، صادق العمل ہونا بھی داخل ہے کہ عمل سے بھی سچا ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنے قول میں سچا ہو، اپنی نیت میں سچا ہو، اپنے ارادے کے اندر سچا ہو، عزم کو پورا کرنے کے اندر سچا ہو اور عمل میں صداقت ہو اور دین کے تمام کاموں کے اندر صداقت رکھتا ہو، تو وہ انسان صدیق کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔
اس انسان کو پھر صدیق کہا جاتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ ہوتا ہے ہم بعض مرتبہ نیت میں سچے ہوتے ہیں لیکن عمل میں کھوٹے ہوتے ہیں. بعض مرتبہ عمل کھوٹی ہوتی ہے عمل سچا ہوتا ہے. یہ تو زندگی کے لیے ہم جتنا بھی تصور کر سکتے ہیں، نیت ہو، عزم ہو، ارادہ ہو، عمل ہو، قول ہو، ہر معاملے میں سچا ہی سچا ہو. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان صدیق ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم صدیق اکبر کہتے ہیں، سب سے بڑے صدیق کہتے ہیں، سب سے بڑا سچا انسان. تو گویا کہ یہ تمام وصف کے حامل تھے، تمام کوالٹیز ان کے اندر تھی، تب جا کے وہ صدیق بنتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، مردوں کو بھی خطاب عورتوں کو بھی خطاب. عامتاً نارملی اس طرح ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے مردوں کو خطاب کرتا ہے. قرآن جو ہے مردوں کو خطاب کرتا ہے، یعنی قرآن کا جو مین فوکس مردوں کے اوپر ہوتا ہے، عورتیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، جہاں بھی خطاب ہوتا ہے، جہاں بھی قرآن بات کرتا ہے تو مردوں سے کہتا ہے، لیکن عورتیں اس کے اندر ضمناً شامل ہو جاتی ہے. تو اس سے قرآن کا یہ میسج ہے، قرآن ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ عورت، اسلام کا مزاج یہ ہے، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ عورت جتنا چھپی ہوئی ہو، عورت جتنا بھی بیہائنڈ دا سین ہو، اتنا اچھا ہے. یہ شریعت کا مزاج ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر کہ جہاں بھی قرآن نے عورتوں کا تذکرہ کیا ہے تو امرأت فرعون کہا ہے، نام نہیں لیا، فرعون کی بیوی. امرأت نوح، امرأت لوط، ہر جگہ شوہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو کہا ہے، ان کا نام نہیں لیا، کیونکہ شریعت کا مزاج ہی، شریعت چاہتی ہی ہے کہ عورت جو ہے اپنے آپ کو چھپائے. عورت جتنی چھپی ہوئی ہوگی اتنا بہتر ہے، اس میں اتنی ہی اس کے لیے عزت ہے. ہاں، صرف قرآن نے ایک جگہ کے اوپر حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نسب ہے کسی باپ کی طرف آپ منسلک نہیں کر سکتے، کسی باپ کی طرف نہیں جوڑ سکتے، اس لیے قرآن نے مجبوراً حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا. ورنہ ہر جگہ کے اوپر آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے امرأت فرعون ہے، امرأت لوط ہے. اسی طرح یہ کیا گیا ہے، جو شریعت کا مزاج ہے. جیسے کہ آج کل بعض لبرل لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی ان کی خیالات ہیں کہ جس طرح مرد پہلی صف میں ہوتے ہیں، اب جیسے کہ ابھی آپ نے شاید یہ دیکھا ہوگا، جو لوگ نیوز وغیرہ کے اوپر نظر رکھتے ہیں، تو ابھی جو MCB ہے ہماری کاؤنسل آف جو ماسک جس کے اوپر، اس کی جو بھی نئی چیئرمین آئی ہے وہ لیڈی ہے. انہوں نے تو ابھی اس دن وہ BBC کے اوپر اس کا انٹرویو آ رہا تھا، تو مجھے وہ کسی نے کلپ بھیجی، میں دیکھ رہا تھا اس کے اندر. تو وہ جو انٹرویو لینے والی جو تھی وہ بار بار اس کو، یعنی وہ ٹرمپ بنا رہی تھی، اس کو یہ اس کی زبان سے کہلوانے کی کوشش کر رہی تھی کہ بھائی مسجد کے اندر عورتیں امام کیوں نہیں ہوتی. یعنی اس کے سوال کا جو بار بار وہ پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ انفسائز کر رہی تھی کہ وہ اس کی زبان سے بلوائے کہ بھائی مسجد میں عورتیں کب امام ہیں. کیونکہ ابھی انہوں نے تو جو ربائی وغیرہ ہے، جو پریس وغیرہ ہے، آج تک نہیں ہوتی تھی عورتیں، لیکن آج کل میرے خیال سے انہوں نے ابھی وہ پرمیشن دی ہے کہ وہ بھی بن سکتی ہے. تو وہ اس کو یہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن الحمدللہ وہ بہت ہی اچھے طریقے سے وہ ڈیفینس کر رہی تھی، یعنی اس نے کسی طرح اس کو اوائڈ کر دیا. لیکن اخیر تک اس کی کوشش یہی رہی کہ اس کی، یہ سیدھا مسئلہ ہے، یہ تو ہمارے فیض کا مسئلہ ہے، یہ تو ہمارے ایمان، ہمارا جو دین ہے، ہماری جو شریعت ہے وہ منزل من اللہ ہے. تو بعض چیزیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس میں انسان کا کوئی کنٹرول ہوتا نہیں. جب شریعت نے کہہ دیا یہ میرا عقیدہ ہے، شریعت نے کہہ دیا کہ امام جو ہوگا وہ مرد ہوگا، اس میں نہیں ہو سکتا، تو یہ تو میری، یعنی میرا انڈیویجول یہ ہے، میرا یہ رائٹ ہے کہ بھائی میں جس مذہب کو مان رہا ہوں، یہ مذہب مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، تو نہیں ہو سکتی. تو خیر، شریعت کا جو مزاج ہے کہ بھائی عورتیں سامنے نہ آئیں. اور صحابیات جو تھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اس کے پر عمل کر کے دکھایا. جب پردے کی آیت نازل نہیں ہو رہی تھی، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہی تھی راستے سے، پردے کی آیت نازل ہو گئی، تو محدثین نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بٹھا دیا راستے کے کارنر کے اوپر، اور اپنے گھر کہلوا بھیجا کہ میرے لیے چادر لاؤ. ان سے گھر سے چادر لائی گئی، پھر انہوں نے اپنے اوپر رکھا اور پھر وہاں سے اٹھی.
سبحان اللہ. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ اونٹ کے اوپر، اور اونٹ پھسل گیا، سلپ ہو گیا. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی دوڑتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صفیہ کو دیکھو کہ ان کو تو کوئی چوٹ نہیں لگی ہے. تو چونکہ وہ اونٹ پر گرنے کی وجہ سے جو پردہ وغیرہ کا مسئلہ ہٹ گیا تھا، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر لی اور اپنے اوپر ڈال لی، اپنے آپ کو کور کر لیا، اور پھر حضرت صفیہ کے پاس گئے کہ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی ان کو یہ کرنے کے لیے. تو قرآن کا جو مزاج ہے وہ یہی ہے، وہ صادقین وہ صادقہ، مردوں کو خطاب کرتا ہے، اور قرآن کا مزاج یہ ہے کہ عورتیں پیچھے رہیں. اور قرآن کب اس سے کہ امرأۃ فرعون، جہاں قرآن عورتوں کا نام نہیں لیتا، تو عورتوں کے لیے بھی مناسب یہ ہے کہ جب قرآن نے عورتوں کا نام نہیں لیا تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ بہت زیادہ اپنے ناموں کو ظاہر کرنے کے اندر، ایکسپوز کرنے کے اندر احتیاط سے کام لینا چاہیے. جہاں ان کو اگر سائن کرنے کی بھی ضرورت آتی ہے تو کسی کنیت وغیرہ کا استعمال کر لیں، ام عیسیٰ ہے، ام محمد ہے، یا ام طلحہ، اس طرح کے لفظ استعمال کر لیں اپنے، چونکہ یہی تو ہمارا مزاج ہے. ہاں جہاں بہت ایکسٹریم ضرورت ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ شریعت نے بالکل اجازت نہیں دی ہے. الحمدللہ ہماری شریعت جو ہے بہت فطری دین ہے. جہاں ہماری نیچرل ضرورت ہوتی ہے وہاں شریعت اوپن ہوتی ہے، وہاں اجازت ملتی ہے. لیکن یہاں جو بات ہے تقوی کی ہے، قرآن چاہتا ہے. اور ہمیں جو چیز قیمتی ہوتی ہے بھائی جو چیز قیمتی ہوتی ہے انسان اس کو چھپاتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اپنی قیمتی چیز کو انسان چھپاتا ہے کہ نہیں؟ اب انسان کے پاس 30-40 ہزار پاؤنڈ ہے تو کیا اس کی ایڈورٹائز کرے گا انسان؟ اس کے واٹس ایپ کے اوپر اسٹیٹس میں رکھے گا کہ دیکھو یہ میرا بینک بیلنس ہے، الحمدللہ آج ہی میرا یہ، اس کو کیا کہتے ہیں، بینک سے جو اسٹیٹمنٹ آتا ہے، اپنی اسٹیٹمنٹ کو تو کبھی کوئی اپنی واٹس ایپ کے اسٹیٹس کے اوپر نہیں رکھتا ہے کہ بھائی دیکھو اتنی سیونگس ہے میرے پاس. نہیں، ہر قیمتی چیز کو انسان چھپاتا ہے. تو جب شریعت عورت کو چھپا رہی ہے تو اس میں اس کی عزت بڑھ رہی ہے، گھٹ رہی ہے. یہ قیمتی چیز ہے، اس کو ہر جگہ ظاہر نہیں کیا جاتا ہے. تو والصادقین والصادقات. اس کے بعد آگے کی آیت کے اندر فرمایا کہ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اس میں منافقین کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ وہ پہلے یہ دعویٰ کرتے رہے کہ جب جہاد کا حکم آئے گا آفیشیلی تب ہم جہاد کے لیے جائیں گے، لیکن جب جہاد کی آیت نازل ہو گئی تو اب جہاد سچے دل سے جہاد میں جانے کے بجائے اس سے وہ بھاگنے کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو اپنے ارادے کے اندر سچا ہونا چاہیے تھا. جب وہ پہلے اس کا ارادہ کر رہے تھے، اب جب صراحتاً قرآن نے حکم نازل کر دیا ہے تو اب ان کی نیت کیوں بدل گئی؟ گویا کہ وہ اپنے ارادے کے اندر وہ سچے نہیں تھے. اب یہاں سے پہلی حدیث شروع ہو رہی ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق یہدی الی البر، کہ صدق جو ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، سچائی انسان کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، کہ ایک آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، فرمایا کہ جھوٹ جو ہے برائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائی جو ہے، گناہ جو ہے انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، ایک انسان ہے جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی یہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت کی یہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر انسان کو سچائی کے اوپر ابھارا جا رہا ہے کہ انسان کو سچ بولنا چاہیے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بر کیا ہے؟ فرمایا کہ بر وہ نیک عمل ہے
جو ہر بری نیت سے پاک ہوتا ہے. حدیث میں فرمائیں گے ان صدق یہدی الی البر. صدق کے بارے میں ہم پچھلے ہفتے بات کر کے آئے. میں نے صدق کی تعریف بھی بیان کی, اس کا لغوی معنی بھی بیان کیا. فرمایا کہ بر وہ نیکی ہے جس میں کوئی بری نیت نہ ہو, ہر بری نیت سے پاک ہو, ایسے عمل کو نیکی کہا جاتا ہے. اور فرمایا کہ فجور اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کو فساد کی طرف لے جائے, برائی کی طرف لے جائے, برائی کی طرف انکریج کرے, اس کو فجور کہا جاتا ہے. صدق کے متعلق میں بتا کے آیا ہوں. اس حدیث میں جھوٹ کی طرف اشارہ کیا گیا. جس طرح سچائی کے اوپر ابھارا گیا ہے, اسی طرح انسان کو اس طرح بھی انکریج کیا گیا ہے کہ انسان جھوٹ سے بچے. ایک انسان سچ تو بولتا بھی ہے لیکن ساتھ میں جھوٹ بھی یہ کرتا ہے. نہیں, کہا کہ جس طرح سچ بول رہا ہے تو جھوٹ سے الگ رہے, جھوٹ سے پرہیز کرے. اب جھوٹ جو ہے تفسیر کبیر کے اندر ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک آدمی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میرے اندر زنا, شراب, چوری, جھوٹ وغیرہ کی عادت ہے. زنا بھی کیا ہے, چوری بھی کرتا ہوں, شراب بھی نعوذ باللہ, اور جھوٹ کی بھی عادت ہے. لیکن ان تمام باتوں کو میں ایک ساتھ نہیں جوڑ سکتا. تمام باتوں کو ایک ساتھ نہیں جوڑ سکتا. مجھے ان میں سے کوئی ایک بات بتائیے جس کو میں ابھی چھوڑ دوں اور میں اسلام میں آنا چاہتا ہوں, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی کہ تو جھوٹ کو چھوڑ دے, جھوٹ کو چھوڑ دے. چنانچہ اس نے عہد کیا, ارادہ کیا کہ بھائی میں جھوٹ نہیں بولوں گا, اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا. جب وہاں سے گیا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. دوسری باتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا, اسلام قبول کر لیا. وہاں سے جانے کے بعد اس کے دل میں چوری کا خیال آیا, اس کے دل میں چوری کا خیال آیا. تو کہا کہ چوری کرتا ہوں. لیکن چوری کا خیال آیا تب اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا, عہد کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اگر چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اب جھوٹ تو بول نہیں سکتا, تو پھر چوری کی جو سزا ہے وہ تو لگنی ہی لگنی ہے. تو چوری کا ارادہ تک کر دیا کہ چلو چوری نہیں کرتا. شراب پینے کا اس کے دل میں خیال آیا تو پھر وہی بات کہ اگر شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا تو جھوٹ بول کے چھوٹ تو سکتا نہیں, کیونکہ جھوٹ بولنے سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو شراب بھی چھوٹ گئی. پھر وہی خیال زنا کا ہے. ہر گناہ اس طرح اس کے دل میں خیال آتا گیا کہ اب میں جھوٹ نہیں بول سکتا. تو تینوں گناہ سے اس نے توبہ کر لی. یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی ہے. حالانکہ دیکھنے کے اندر آپ دیکھیں گے تو جو گناہ سب سے بھاری معلوم ہوتا ہے وہ زنا ہے, وہ زنا ہے. اس زنا کے متعلق حضرت مولانا جمعہ کے اندر یہ مولانا ابراہیم صاحب نے بتایا تھا کہ زنا ایسا گناہ ہے کہ جب انسان اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس کا ایمان نکال لیا جاتا ہے, اس کا ایمان نکال لیا جاتا ہے جب تک وہ اس عمل کے اندر ہے. یہ تو ہو, اس کو کہتے ہیں نا کہ بھائی ایک مولانا نے بتایا کہ جو ایک ایفیکٹ ہوتی ہے, ایک لانگ ٹرم ایفیکٹ ہوتی ہے, ایک شارٹ ٹرم ہوتی ہے. یہ شارٹ ٹرم ہے. اس کی لانگ ٹرم ایفیکٹ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قوم کے اندر زنا بڑھ جاتا ہے اللہ اس کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں کہ اس کے باپ داداؤں نے اس بیماریوں کا تصور نہیں کیا ہوگا. اللہ طاعون بھیجتے ہیں, پلیگ بھیجتے ہیں, اور وہ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے ذہن و تصور سے اس انسان کا تصور اس کا ذہن وہاں نہیں جا سکتا. یہ اس کی لانگ ٹرم ایفیکٹ ہے. اور زنا شروع ہوتا ہے میں نے والصادقین یہاں سے, آنکھ سے. شریعت نے وہیں پر پابندی لگا دی. کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہ مومنین کو کہو کہ اپنی نگاہوں کو, اپنی گیز کو جھکا کر چلے, کیونکہ زنا شروع ہوتا ہے یہاں سے. شریعت نے وہیں سے بریک لگا دی, یہیں سے دیکھنا. نہ مرد کے لیے اجازت ہے کہ عورتوں کو دیکھیں,
بلکہ مسلم شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم راستے سے چلو تو راستے کا حق ادا کرو. مسلم شریف کی روایت, راستے سے چلو تو راستے کا حق ادا کرو. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب راستے کا کیا حق ہے؟ تو فرمایا کہ غض البصر, اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلو, اور وقف الاذی, وہاں پر جو راستے میں پڑی گئی چیزیں ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے اس کو ہٹا دو. یہ راستے کا حق ہے, راستے میں چلیے. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے کہ زنا سب سے بڑا ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچ جاؤ. جھوٹ سے بچ جاؤ گے, اللہ تعالیٰ نے تمام برائیوں سے بچا لیا. اس کے بعد جھوٹ کے درجات ہیں, جھوٹ کے الگ الگ درجے ہیں. جھوٹ کا جو سب سے بڑا درجہ ہے, جھوٹ کا جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ ہے اللہ رب العزت کے اوپر جھوٹ بولنا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس سے بڑا ظالم انسان کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ذات کے اوپر جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کرے. اگر کوئی نبوت کا کلیم کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے اپنی نبوت کے لیے, اپنے پیغمبری کے لیے قبول کیا ہے. وہ ہے کہ اللہ اس کے اوپر فرشتے کو بھیجتا ہے. تو یہ تو بالکل صریح جھوٹ ہے, اور اس سے بڑھ کر کون سا جھوٹ ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے ذات پر جھوٹ بول رہے ہو. تو جب تک وہ اس نبوت کے دعوے میں ہے, یہ تو مستقل مسئلہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, ختم نبوت کا مستقل مسئلہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انسان جب تک اس کلیم کے اندر ہے اس کے اوپر جھوٹ کا گناہ بھی ہوگا. اور وہ جھوٹ بھی کون سا؟ سب سے بدترین جھوٹ جو اس نے اللہ کے ساتھ پر بولا ہے. بعض مرتبہ افترا علی اللہ کذبا, اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے کی دوسری مثال, انسان خالی خالی کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا. جیسے کہ ہم بعض مرتبہ کہتے ہیں نا بھائی کہ ابھی ابھی اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی, حالانکہ کوئی دل میں بات نہیں ڈالی, وہ تو اس کو پتہ ہی تھی کہ میں کہنے والا ہوں. الہام کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے دل میں بات آئی. ہاں واقعیتاً اللہ اس کے دل کے اوپر بات, اس کے ذہن میں وہ بات نہیں تھی, لیکن فوری طور پر, وقتی طور پر اللہ نے اس کے ذہن کے اوپر, دل کے اوپر وہ بات ڈالی اور اسی وقت وہ کہہ رہا ہے. تب تو یہ الہام اللہ کی طرف سے. بلکہ میں نے ایک مرتبہ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم عالیہ سے سنا تھا, میرے خیال سے حضرت مولانا بدر عالم میرزی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے بزرگوں کے احتیاط دیکھو, کہ ایک مرتبہ وہ خط لکھوا رہے تھے, ایک مرتبہ خط لکھوا رہے تھے. ہم لوگوں یعنی اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. تو جب خط لکھوا رہے تھے تو یہ تعزیتی خط تھا. تعزیتی خط, کسی کے انتقال کی خبر آئی تھی تو تعزیتی خط لکھوا رہے تھے خادم سے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے والد والدہ جو بھی ہو, ان کے انتقال کی خبر سن کر دل کو بہت ہی صدمہ ہوا, دل کو بہت ہی ٹھیس پہنچی, دل کو بہت ہی تکلیف ہوئی. تو خادم لکھ رہے تھے, پھر حضرت نے کہا کہ رک جاؤ, ٹھہر جاؤ. پھر کہا کہ جو میں لکھوا رہا ہوں تو یہ سچ بھی ہے کہ نہیں ہے, واقعتاً مجھے صدمہ ہوا ہے کہ نہیں. کہ ہم بہت سارے لوگ کسی کا بہت تکلیف ہوئی, حالانکہ جس وقت انتقال کی خبر آئی اس وقت وہ خانس کے پیزے کھا رہا ہے نہیں, جس کے انتقال کی خبر آئی تو وہ بیٹھ کے پیزا کھا رہا تھا, اور کہتے ہیں کہ جب یہ کرتا ہے کہ بھائی بہت تکلیف ہوئی. جب انسان دیکھے گا کہ واقعتاً جو میں کہہ رہا ہوں اتنی تکلیف مجھے ہوئی ہے, اگر نہیں ہوئی تو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو جھوٹ ہے کہ بھائی بہت تکلیف ہوئی, کہ فلاں نے کہا آپ کی خبر سن کے بہت تکلیف ہوئی. تو ان بزرگوں کے واقعات میں ہمارے لیسن ہے, سبق ہے ہمارے لیے کہ وہ تو اس طرح کے جھوٹ کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے. اور
یہاں تک نگاہ کسی اللہ والے کی ہی جا سکتی ہے. ہم جیسے گنہگاروں کی تو نگاہ بھی، ہم نے تو ایسے کتنے جھوٹ بولے ہوں گے، اللہ معاف فرمائے. انہیں کی نگاہ وہاں تک جا گئی. تو کہا کہ جھوٹ کے الگ الگ درجے. سب سے بڑا جھوٹ اللہ کی ذات پر بولا جانے والا جھوٹ، نبوت کا دعویٰ، الہام. اسی طرح جھوٹے خواب بیان کرنا. جھوٹے خواب کیوں؟ کیونکہ سچے خواب اللہ کی طرف سے آتے ہیں. جب یہ خواب بیان کر رہا ہے اور جھوٹے خواب بیان کر رہا ہے تو یہ اللہ کی ذات کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ جو چیز اللہ نے اس کو نہیں دکھائی وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے. وہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایسے انسان کو بلایا جائے گا جو دنیا میں لوگوں کے سامنے جھوٹے خواب بیان کرتا، اور اس کو ویٹ جو گیہوں ہوتے ہیں نا، گیہوں، اس کے 2 سیڈ دیے جائیں گے، اس کے 2 سیڈ اس کو دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کے اندر نوٹ اور گانٹھ لگا. اس ویٹ کے اندر نوٹ اور گانٹھ لگا کے دکھا. یہ پاسبل اور ممکن ہے؟ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک وہ اس کے اندر نوٹ نہیں لگا سکے گا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا رہے گا. کہ جو اللہ کی ذات کے اوپر جھوٹ باندھتا، اتنی بڑی وعید آئی. اور ہم ہر تیسرے دن، ہر ہفتے، ہر مہینے بھائی امام کعبہ نے ایک خواب دیکھا کہ بھائی وہ اس نے ایک خواب دیکھا ہے کہ بھائی ابھی ایسے حالات آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں. بات میں آ رہی ہے. تو جس خوابات کے متعلق ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کی حقیقت، وہ ایسے کیوں لوگوں کے سامنے بیان کرتے؟ جھوٹے خواب. تاریخ دمشق کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص ابن سیرین رحمۃ اللہ، ابن سیرین بڑے مشہور ہیں خواب کی تعبیرات کے اندر. ایک شخص آیا ابن سیرین کے پاس، کہنے لگا کہ میں نے ایک خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ کے اندر گلاس ہے، اس گلاس کے اندر، اس پیالے کے اندر پانی ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ پیالہ پھوٹ گیا لیکن پانی ابھی بھی ہے. پیالہ پھوٹ گیا لیکن پانی ابھی بھی ہے. تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے بندے، خدا سے ڈر، جھوٹے خواب بیان نہ کر. یہ بندے اللہ سے ڈر، جھوٹے خواب بیان نہ کر. تو وہ ضد کے اوپر اڑ گیا، ضد کرنے لگا کہ میں آپ سے خواب پوچھ رہا ہوں، میں اپنا خواب بیان کر رہا ہوں، اور تم مجھے کہہ رہا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تیرے خواب کی تعبیر کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تیرے خواب کی تعبیر کا ذمہ دار میں نہیں. ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تیری بیوی کو بچہ ہوگا، تیری بیوی بچہ جنے گی، تیری بیوی کا انتقال ہو جائے گا، تیرا بچہ زندہ رہے گا. جب اس نے خواب تعبیر سنی تو وہ کہنے لگا کہ یہ خواب میں نے دیکھا. جب اس نے سنا کہ یہ خواب میں نے دیکھا نہیں ہے، میں تو جھوٹ بول رہا تھا. تو ابن سیرین رحمۃ اللہ فرمایا کہ میں نے تجھے پہلے ہی کہا کہ اس خواب کی تعبیر کا ذمہ دار اب میں نہیں ہوں. چنانچہ یہی ہوا کہ اس کی بیوی کو بچہ ہوا، اس بیوی کا انتقال ہو گیا اور بچہ زندہ رہا. اس لیے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ خواب اگر جھوٹا بھی کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کی تعبیر ایک مرتبہ بیان کر دی گئی تو پھر وہ تعبیر اس کے ساتھ منسلک، اس کے ساتھ فٹ ہو جاتی ہے. علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، بہت بڑے شاعر تھے، پوئٹ، اور ادھر ادھر کی شاعری کرنے لگا، ادھر پوئٹری بیان کرنے لگا جس میں کوئی نہ اس کا سر تھا نہ پیر تھا. ویسے ہی تو وہ بردباری کے طور پر اس کو سنتے رہے، برداشت کرتے رہے. پھر اچانک وہ کہنے لگا کہ میں نے کل خواب دیکھا. میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام میرے منہ کے اندر لعاب، ان کا جو سلائیوا ہے وہ میرے منہ کے اندر رکھ رہے ہیں. تو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا غصہ ہے کہ اب تک تو میں اس کی پوئٹ برداشت کر رہا تھا،
سن رہا تھا. اب تو اس نے خواب بھی بیان کرنا شروع کر دیا. تو اس نے کہا کہ وہ خضر علیہ السلام جو آئے تھے نا وہ تیرے منہ کے اوپر تھوکنے کے لیے آئے تھے, لیکن تو نے منہ کھول دیا تو اندر چلا گیا. تو نے منہ کھول دیا اندر چلا گیا. کہ ناپسند شریعت کے حساب سے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جھوٹ ہے. ہاں اس کے مقابلے میں جو سچے خوابات ہیں یہ مبشرات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی فجر کے بعد مستقل صحابہ کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ جاتے تھے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے صحابہ سے, آج کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی صحابی سے اگر ہاں کا جواب مل جا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواب کی پھر تعبیر بیان فرماتے. اور خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے خوابات کو بیان فرمایا ہے. حضرت نبی اکرم بخاری شریف کی روایت ہے, حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میرے پاس دودھ لایا گیا اور میں نے خوب پیا یہاں تک کہ میں سیر ہو گیا, یہاں تک کہ اس کی جو ویٹنس ہے اس کی دودھ کی جو تری ہے میں اپنی ناخون کے اندر اپنی انگلیوں میں محسوس کر رہا تھا. اس کے بعد وہ دودھ میں نے عمر کو دیا, عمر نے پیا. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کی اس کی کیا تعبیر؟ تو کہا کہ علم کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کو علم دیا. میں بتا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل. قرآن کے کتنے مقامات ایسے ہیں موافقات عمر جس کو کہا جاتا ہے کہ جن کی موافقت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا. صرف علم کیسے ہوتے ہیں. ایک اور موقع پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کسی کے کپڑے لمبے ہیں کسی کے چھوٹے ہیں. میرے سامنے عمر لائے گئے, خواب کے اندر میں عمر میرے سامنے لائے گئے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر کا جو قمیص ہے وہ زمین سے گھسٹ رہا, زمین سے لگ رہا, اتنا لمبا کرتا. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کی کیا تعبیر ہے؟ تو کہا کہ دین. اللہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دین کے حساب سے بھی فضیلت عطا فرمائی. صرف علم کے حساب سے دین میں بھی وہ بہت آگے, دین کے اوپر عمل کرنے کے حساب سے. بہت سارے خوابات. ایک اور خواب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ میں کنویں کے اوپر ہوں, اور میرے سامنے ڈول لایا گیا, ڈول تھی وہاں پر, بکٹ تھی, اس کے ذریعے سے میں نے پانی کھینچ رہا ہوں, پانی نکال رہا ہوں. میں نے پانی نکالا, پھر ابوبکر صدیق وہاں پر تھے, انہوں نے اس ڈول سے پانی نکالا, لیکن ان کے نکالنے کے اندر تھوڑی سی ویکنس تھی, کمزوری تھی, تھوڑا سا ضعف تھا. اور اس کے بعد جیسے حضرت عمر کی نکالنے کی باری آئی تو وہ جو بکٹ ہے بڑے چرسے کے اندر تبدیل ہو گیا. وہ جو بکٹ جو ہے بکٹ تھی لیکن وہ بڑا چرسا ہو. چرسا کس کو کہتے ہیں؟ وہ لیدر کا یہ ہوتا ہے, ڈول کی شکل ہوتی ہے لیکن وہ بڑا ہوتا ہے, اس کے اندر سے ایک وافر مقدار کے اندر آپ پانی نکال سکتے ہو, چرسا جس کو کہتے ہیں. اور فرمایا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تیز اور طاقت کے ساتھ کھینچتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. جتنا وہ طاقت سے اور جتنی جلدی وہ کھینچ رہے تھے اس سے بڑھ کر میں نے چستی کے ساتھ کھینچنے والا کسی کو نہیں دیکھا. صحابہ نے تعبیر پوچھی, علماء نے کہا بالکل اس میں اشارہ ہے خلافت کی طرف کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو علم نکالنے والے تھے, علم نبوت کو جو تقسیم کرنے والے تھے, تو فرمایا کہ وہ ابوبکر صدیق تھے. ان کے نکالنے کے اندر ضعف تھا, کمزوری تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ تھا وہ تھوڑا بھی تھا, اس میں چیلنجز زیادہ تھے, ارتداد کا تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنا کرنا پڑا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بڑا یہ دیا گیا, وہ پانی کو جلدی نکال رہے ہیں, اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کافی پھیلایا. صرف اسلام نہیں پھیلا بلکہ مسلمانوں کی مالی حالت جو تھی, فائنینشیل سچویشن تھی, وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہتر ہوئی اور اسلام کافی دور تک پھیلتا چلا گیا. تو جہاں تک سچے خوابات کی ہے تو اس کو انکریج کیا گیا ہے. ہاں حدیث کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب سچے خوابات ہو, اگر کوئی انسان برا خواب دیکھے, ایک مستقل یہ ہے کبھی اس کا اگر ایسا ٹاپک آیا تو اس کے اوپر مستقل ہم بحث کریں گے, خواب اس کی جو قسمیں ہیں اس کو الگ الگ, لیکن اس کو بالکل شارٹ کے اندر
اور میں بالکل کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے کہ برے خوابات ہو تو کسی کے سامنے بیان نہ کریں. اگر آنکھ کھل جائے تو جو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اپنی بائیں طرف ٹھوک کر اس کو یہ کرتے ہوئے یہ تھوکنے کی شکل بنا کر یہ کر کے سو جائے. اور اگر آنکھ کھل جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اس برائی سے پناہ مانگے. ٹھیک ہے نا. اگر اچھا خواب ہو تو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ پوچھنا ہو کسی سے تو حدیث میں 2 لفظ آئے ہیں, ابل حبیب او علی لبیب. 2 انسان سے خواب پوچھو, تعبیر پوچھنا ہو تو حبیب سے, ایسے انسان سے جو آپ سے محبت کرتا ہو, جو آپ سے خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہو. اگر کوئی انسان ہوگا تو کہا کہ یار اس کو اچھی کوئی تعبیر لگتی ہے تو ایسا اگر اس نے الگ تعبیر بتا دی آپ کو مشکل میں ہی کر دے گا. حبیب سے پوچھو, اور فرمایا کہ لبیب سے پوچھو. لبیب کون ہے؟ لبیب کہا کہ جس کو اللہ نے عقل مند, علم والا ہو, صاحب علم ہو, آپ کو لگتا ہو کہ یہ اچھی طریقے سے جواب دے سکتا ہے, تو ایسے انسان کو پوچھنا چاہیے. تو جھوٹ کے اور بھی درجات ہیں, انشاءاللہ اس کو اگلی مجلس میں بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی باتوں پر مجھے تمام عمل کرنے کی توفیق نصیب. سبحان اللہ.